نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ تکیہ مگر تھوڑا میرے معزز سامعین، اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک بار پھر اجتماع پر ہمیں جمع فرمایا. بعض ساتھی پہلے اجتماع میں موجود ہوئے اور آج وہ نہیں ہمارے اندر. عاصم فردوس صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. وہ عمرے پہ گئے تھے اور یہاں کا ٹکٹ بھی کیا تھا کہ واپس آ کر پہ یہاں فوراً آ جائیں گے، لیکن ان کا وہاں عمرے میں انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشبخت آدمی تھا، ہر خیر میں اس کا ہاتھ تھا. بس موت سب کو آنی ہے، لیکن جس کو اچھی موت آئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. موت سب کیوں آنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما دیں اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیں. اس اور بھی کئی ساتھی ہوں گے، آج ہمارے اندر وہ نہیں ہے. پہلے اجتماعات میں موجود ہوتے تھے. یہ دنیا چل چلاؤ ہے، جانا ہے یہاں سے. انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ اور تو دنیا سے جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا. ہمیشہ جب دوسرے کو ہم دفن کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ دن مجھے بھی دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم کو تکاثر، مال میں بڑھنا، ایک دوسرے سے عزت میں بڑھنا، مقام میں بڑھنا، منصب میں بڑھنا، ایک دوسرے سے، یہ تمہاری ہوئے یہ عادت ہے بچپن سے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ جاؤ. ترتیبات مختلف ہوتی ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو بچوں کی اپنی ایک ترجیحات ہوتی ہیں اور پھر وہ ترجیحات بدل جاتے ہیں. آپ کو دیکھا ہوگا جب بچہ کھلونوں پر آ جاتا ہے تو پھر کھلونوں پر اسی کے ساتھ فخر کرتے ہیں کہ میرے کھلونے تم سے اچھے ہیں. پھر یہی کھلونے ہوتے ہیں جب یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو وہ کھلونے پر خود ہنستا آتا ہے کہ
اس کو بھی ہم اچھی بڑی بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. پھر جب جوانی ہوتی ہے میری فلاں سے تعلقات ہے، میری فلاں سے تعلقات ہے، میری فلاں سے تعلقات پر فخر ہوتا ہے. کسی کو مال پر فخر ہوتا ہے، کسی کو منصب پر فخر ہوتا ہے. جب بوڑھا ہو جاتے ہیں تو یہ تفاخر بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر بعض لوگ جس کی جسمانی حالات اچھی ہوتی ہے وہ اپنی عمر کو کہتے ہیں کہ میں 100 سال کا عمر ہوں، اس پر بھی فخر کرتا ہے. یعنی میں تو کیا ہوں، یعنی ہوں 100 سال کا لیکن پھر بھی جوان ہوں. تو فخر کے انداز مختلف ہے، لیکن ہر کوئی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے اس میں بڑھ جاؤں. موت آ جاتی ہے. کیا انسان کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا کہ وہ تمام زندگی اسی تکاثر ایک دوسرے سے بڑھنے میں گزارے. تو اس کا اندازہ پھر کل لگے گا. اللہ تعالی ہمیں اچھی زندگی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو میں کوشش کریں اس کے حاصل میں کرنے میں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کریں. یہ ساری چیزیں رہنے والی ہیں. ایک پشتو کا شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کد سلچتا مکانی کد سلچتا محلوی قبرستان تا خپل کور په نظر گورا. اگر تمہارا 100 چھت محل ہوگا تو یہ تمہارا گھر نہیں ہے. یا تو جہاں سے جانا ہے وہاں تمہارا گھر ہے کیا؟ قبرستان کو دیکھو، وہ تمہارا گھر ہے اصل. اس کو گھر کے نظر پر دیکھو، پھر تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی. اگر ہم نے قبر کو یاد کیا کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اس رب کے ساتھ ملنا ہے جس نے میرے لیے یہ پوری دنیا بنائی، میری پوری دنیا میرے لیے سجائی، اور کل وہ مجھ سے پوچھے گا کہ بندے تم کو تمام کائنات سے زیادہ صلاحیتیں دی تھی، زیادہ عزت دی تھی، زیادہ اکرام دیا تھا، تم کو مکرم بنا دیا تھا، تمہاری تمام مخلوق تمہاری خدمت میں لگا دی تھی، تم میرے پاس کیا لائے ہو؟ تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں سوائے شرمندگی کی، سوائے اعتراف کی. ہم نے کیا کیا ہے اللہ تعالی کے لیے؟ تو یہ بحث کر رہا تھا کہ اس دن جب اس طرح سے ہم جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے لیے کچھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. دانا شخص ہوشیار وہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی بنگلے بنائے، ہوشیار وہ نہیں ہے کہ وہ بہت مال کمائے. یہ تو رہنے والی چیز جگہ ہے، چیزیں ہیں، یہاں رہے گی. الکیس من دان نفسہ، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، قابو کرے، اس کا محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، شہادت پر وہ وارد کیا گئے مسجد نبی کے اندر، تو انہوں نے پہلی جو بات فرمائی، کہا کہ مجھے کس نے شہید کیا، کس نے مارا، مسلمان نے یا کسی اور نے؟ بار بار یہ پوچھتے تھے. خیال یہ تھا کہ اگر مسلمان نے مجھے مارا ہے شاید میرے اندر کوئی غلطی ہو. اس کو کہتے ہیں کہ
خوف الہی. جب کسی نے بتایا کہ یہودی غلام نے تم کو چھری ماری ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اطمینان ہوا اور اپنے اس کے ران پر اس کا سر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا سر اس زمین پر رکھے، میں اس کا قابل نہیں ہوں، میرا سر زمین پر رکھیں. ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کی تبلیغات کو دیکھیں، ان کی جہادوں کو دیکھیں، ان کی پوری دنیا پر سکہ منوانے کو دیکھیں. اس کے بعد بھی وہ دنیا سے جب جا رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا حشر کیا ہوگا. اور پھر فرمایا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے، ہمارے لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، مجھ پر کتنا قرض ہے، قرض بتائیں. تو اس سے کہا گیا کہ اتنا قرض ہے. ہمارے یہاں کتنا بینک بیلنس ہے، 4 سال میں 3 سال میں اتنا جمع کرتا ہے، چوری چکاتے سے، جھوٹ سے، رشوت سے. بھئی آپ سے یہ چیز تم سے رہنی ہے یہاں، اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر پوری دنیا تمہاری ہو جائے، یہ تمہاری آنکھ بند ہو جائے، یہ کس کے پاس جائے گی یہ چیز؟ اگر تمہارے پاس لاؤ لشکر ہے، اربوں کی، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، تو اب مر جائے، ہارٹ فیل ہو جائے، تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ تھے کہ دنیا پر سکہ جما دیا ہے اور ہے مقروض، دنیا سے مقروض جا رہا ہے. تو اپنے بیٹے عبداللہ کو فرمایا کہ بیٹے، اگر میری آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس سے پورا ہو جاتا ہے، یہ گھر فروخت کیا اس نے، اپنا گھر تھا ذاتی، ذاتی دنیا ہوتی ہے، مسکونہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جس میں آدمی رہتا ہے، کرائے پر نہیں تھا. اس گھر کو فروخت کر کے اگر اس سے قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آل عمر سے، خاندان سے کیا کریں، اس سے پھر وہ تعاون کرے کہ یہ ہمارے میرا قرض اتر جائے. قرضے کا خیال تھا. تو میں یہی بات عرض کرنا چاہتا کہ سب نے اس دنیا سے جانا ہے. اصل شعار وہ ہے کہ جو اپنی نفس کو قابو کرے وہ عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے، جو خیر بھی ہے، لمبی بھی ہے، ابقا بھی ہے، اس کے لیے عمل کرے. والعاجز من اتبع هواه، بیوقوف شخص، عاجز یہاں بیوقوف کے معنی میں ہے کیونکہ وہ قیس کے مقابلے میں آیا ہے. جو دماغ سے فارغ ہو، دماغ سے فارغ ہو. کمزور شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات کو تابعداری کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی امیدیں رکھیں. یہ جھوٹی تمنائیں ہوتی ہیں. آپ یہاں آ رہے تھے تو آپ نے کرایہ کا بندوبست کیا ہوگا، آپ نے گاڑی کی بندوبست کی، تھوڑی سی 1-2 دن کے لیے آنا تھا، آپ کے لیے بستر اپنے ساتھ لایا ہوگا. تو آپ بندوبست کے ساتھ آئے ہیں اور قبر میں جانا ہے، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. بیوقوف ہے، بیوقوف نہیں ہے. یہاں توکل کیوں نہیں کرتے؟
دنیا میں آپ جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، پاسپورٹ بناتے ہیں، کیا وہ سفارت خانوں پہ جاتے ہو، کیا کیا نہیں کرتے دنیا کے لیے، اتنی محنت، اور آخرت کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے کچھ نہیں، پھر بھی کہتے تمنا علی اللہ کہ اللہ ہمیں بخشے گا. یعنی گویا ہم دنیا کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، کیا دنیا کمانے کے لیے پیدا ہو گئے ہیں، مانگتے آخرت ہے. یہ دنیا آخرت کا بازار ہے، اس سے خریدار بن جائیں ہم، اس بازار سے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں یہاں رہیں گے، قیامت کے دن پوچھ جائے گا کہ کتنے دن وہاں رہے تھے دنیا میں. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کی ایک حصہ، یعنی آدھا دن، اتنا رہ گئے ہیں دنیا میں. ہم نے گزارا ہے، حالانکہ کسی نے 100 سال گزارے، کسی نے 60 سال گزارے. ہمارے میں بھی اندر ایسے لوگ ہوں گے کہ جس کی عمر 60 سال ہوگی، جن کی 70 ہوگی، جن کی 75 ہوگی. لیکن اس کو وہاں جب جائے گا تو خواب نظر آئے گا کہ ہم خواب سے اٹھے. یہ دنیا خواب ہے گویا. اگر خواب میں کسی کو بادشاہ بنایا جائے کہ تم بادشاہ بنو، خواب میں 1 گھنٹہ خواب ہے، اس میں تم بادشاہ بنو، اس میں تمہارے پاس اربوں کے لاکھوں فوجی ہوں گے، لاکھوں آپ کے ساتھ سپاہی ہوں گے، اور آپ کے 100 چت، ہزاروں محل ہوں گے. ایسا بڑی بادشاہ تم بن جاؤ گے، لیکن 1 گھنٹے کے لیے. لیکن تمہارے جب آنکھیں کھل جائیں گی نیند سے تو تم جیل میں ہو جاؤ گے. یہ خواب تمہیں منظور ہے؟ ہم میں سے کسی کو منظور ہے یہ خواب؟ یہی بات قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے کتنا دن گزارا تھا، یومن او بعد یوم، تھوڑا سا وقت گزارا تھا. اور سوچتے کہاں ہے، کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر دنیا میں ہمیں کچھ نہ ملے، بہت سے لوگ ایسے دنیا سے گئے ہیں کہ مقروض گئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے گئے ہیں کہ وہ بیمار تھے، ایسے لوگ بہت دنیا سے ایسے بیمار تھے کہ وہ ایک تو موت کی بیماری ہوتی ہے، ایک ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار تھے، گردوں کے مریض تھے، کمر کا درد تھا، سر کا درد تھا. اور اس طرح کتنے لوگ ہیں کہ وہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا، فقیر ہوں گے. لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو اس کو کیا نقصان ہوا؟ آپ مجھے نقصان ہو بتائیں. وراثت کے لنجے نہیں رہے، اس سے بیٹے آپ کے فارغ ہو گئے، وراثت میں لڑائی ہے نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، مشکلات نہیں ہوں گی، اور لوگوں کی بوجھ تمہارے سر پر نہیں ہوگا. اور جب ہی آنکھیں کھل جائیں گی قیامت کے دن تم کو بڑی بڑی محالات ملے. اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ تم کو 1 گھنٹہ میں خواب سکھاؤں گا، سناؤں گا، 1 گھنٹہ، اس 1 گھنٹے کے اندر تم کو جیل میں ڈالیں گے، تکلیف میں ہوں گے، مشکل میں ہوں گے، تم کو کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب تم باہر آؤ گے تو تم کو 10 سال کے لیے بادشاہی ملے گی. تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں کبھی کبھی جیل کو پسند کرتے نہیں کرتے. 5 سال کے بادشاہی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ جیل جائیں تاکہ تر نام ہو جائے، پھر کیا ہو جائے، پھر جب ہم آ جائیں تو پھر ہمارے 5 سال کی بادشاہی ملی.
یہاں عمر بھر کی بادشاہی ملتی ہے آپ کو. تو اسی لیے میں نے اس شعر کے بارے میں کہا کہ اس نے بہت زبردست بات کی تھی کہ تم اگر تمہارا 100 چھت محل ہو تو اس کو گھر مت سمجھو، قبرستان کو اپنے گھر کی نظر سے دیکھو. اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں ہمیشہ موت کی یاد، فکر آخرت نصیب فرمائے کہ ہمیشہ ہمیں آخرت کی فکر ہو کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کمایا، میں نے کیا کیا. جب یہ فکر لگ جائے انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت پر آ جائے گی، اور آپ کی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہر معاملے میں آپ دیکھو گے کہ یہ معاملہ میرے آخرت کو تو خراب تو نہیں کرتا. ہر بات جو تمہاری زبان سے نکلتی ہے تم اس پہ سوچو گے کہ یہ میری میزان کو خراب تو نہیں کرے گا. میرے میزان میں قد جب کھڑا ہوگا اس میں میری بات جب یہ ڈلی جائے گی، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، مبالغہ کرتا ہوں. کتنے لوگ ہیں کہ وعظ میں بھی مبالغہ کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحتیں کر کے خود اپنے آپ کو کیا جال ڈالتے ہیں، نقصان میں ڈالتے ہیں، جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. بلولدانہ بڑے زبردست آدمی تھے. اس کو ایک بار لوگوں نے ادھر ادھر کہا کہ ہٹو بٹو، وہ ہر رشید کے لیے اس ساتھ بڑی محبت بھی تھی اور وہ اس کے پاس آتی جاتی بھی تھے. تو اس نے اس کے چند اشعار کہے، فرمایا یا صاحبی لا تخترر بتنعمی، اے دوست، اے میرے دوست، تم دھوکے میں نہ ڈالے یہ نعمتیں تم کو. یہ آج ہے کل نہیں ہوں گے. فالعمر ينفد والنعیم یزول. اس بات کو یاد رکھیں کہ عمر ختم ہونے والی ہے اور یہ نعمتیں زائل ہونے والی ہیں. واقعی یہی وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر کندھے پر لے جاتے ہو، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ مَحْمُولٌ، سمجھو کہ ایک دن میں بھی کسی کندھے پر ہوں گا، ہمیں کندھے پر اٹھایا جائے گا. ہمارے ایک ایک نفس، ایک ایک سانس گنی جاتی ہے، ایک ایک سانس. میں نے اپنے اس بیان میں کتنے سانس لیے ہوں گے، اس ساری سانس، ہر ایک انسان کی سانس گنی جاتی ہے. جب بھی آپ کی آخری سانس ہوگی پھر اس کے بعد آپ کو سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا. اتنا موت قریب ہے. پھر بھی ہم اس سے غافل ہیں. سب سے انسان جو غافل ہے اپنی موت سے غافل ہے. اسی لیے وہ رشوت سے نہیں روکتا، اسی لیے وہ جھوٹ سے نہیں روکتا، اسی لیے وہ غیبت سے نہیں روکتا، اسی لیے وہ حسد سے نہیں روکتا، اسی لیے وہ دوسروں کے پر بہتان لگانے سے نہیں روکتا، اسی لیے وہ دنیا جیسا بھی مل جائے رشوت ہو وہ لیتا ہے، کیونکہ اس کو موت کی فکر نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم موت کو زیادہ یاد رکھو. جو چیز حاضم کیا ہے وہ لذات ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز وہ موت کی یاد ہے. اگر ہم اس کو یاد کریں گے، زیادہ یاد کریں گے، تو ہماری تزکیہ شروع ہو جائے گا. جو ہمارا تزکیہ نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک آخرت کو دنیا پر ترجیح دی نہیں،
وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. جب ہم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تو ہماری زندگی کا کایا پلٹ ہو جائے گا. ریل کی گاڑی ہماری جا رہی تھی دنیا کی طرف، آخرت کی طرف چلنی پڑی. تو یہی دنیا کے کام ہم کریں گے لیکن وہ دنیا میں نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ ہماری پٹری کہاں ہے، ہماری ریل کی سفر کہاں ہے، آخرت کی طرف ہے. درود شریف پڑھے اللہ. اس کے لیے کیا جائے، کیسے ہمارے اندر آ جائے. اللہ تعالی نے بہت آسان فرمایا، بہت آسان بات فرمایا اما فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. جنت کا راستہ، دوزخ کا راستہ بھی بتایا کہ جس شخص نے اللہ تعالی کی احکام سے سرکشی اختیار کی اور اپنی ہوائی نفس پر چلا، یعنی اس کو اختیار کیا، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی. پھر کیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا کہ میں ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا، مجھے جواب دینا ہوگا، پوری زندگی کا جواب دینا ہوگا، جوانی کا جواب دینا ہوگا اور اپنے علم کا جواب دینا ہوگا، لما فرمائے، اور اپنے کمانے کا جواب دینا ہوگا اور اپنے لگانے کا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں لگایا ہے، ان سب کا جواب دینا ہوگا. میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس سے وہ ڈر گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اس نے اپنی نفس کو خواہشات سے روکا، خواہش پر نہیں چلا، ہوس پر نہیں چلا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا جنت کیا جگہ کیا ہے، جنت ہے. اسی بات کو قرآن پاک نے مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے، ایک انداز میں نہیں، مختلف انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف انداز سمجھایا ہے کہ دیکھو تمہارا سفر بہت لمبا ہے، تمہیں ایک بہت بڑی جگہ پہ جانا ہے جو وہاں ایک دن 50,000 سال ہے، وہاں تم نے جانا ہے اور اس پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اس کے لیے مختلف انداز میں فرمایا کہ اس کے لیے کچھ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کیسے پیدا ہوگا، سوال یہ ہے. اس کے لیے تزکیہ ہے. اسی بات کو قرآن مجید نے فرمایا، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا ہے اپنے دل سے تکبر، ریاکاری، دنیا پرستی، یہ ساری چیزوں کو نکال دیا. یہ تصوف کوئی رسمی چیز نہیں ہے. آج کل کیونکہ ہر چیز رسمی ہو گئی، تصوف بھی رسمی ہو گیا، خلافتی بھی رسمی ہو گئی، سارے رسم بھی رسم ہے. اگر ایک آدمی کسی کا خلیفہ ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، تو کیا وہ جنت جائے گا؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیکھے گا. وہ نوح علیہ السلام کی بیٹی کو نہیں دیکھتا کہ جس نے ہزار سال کے قریب دعوت کی لوگوں کو،
اس کو معاف نہیں کیا بیٹی کی باپ کی وجہ سے، تم کو صرف اس لیے معاف کر گیا کہ تم کسی کا خلیفہ ہے یا تم کسی کا کیا مرید ہے، یہ تم نے کہاں سے لایا؟ اس انصاف کی ترازو تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو وہاں تو صرف اپنا عمل آئے گا، صاحب بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، اس کے لیے پھر کیا ہے اجر عظیم ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گردن کو جھکا دیا اور اپنے سب کچھ اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور اس میں وہ مخلص ہو، یہ نہ ہو کہ مخلوق کے لیے ہو، تب کیا ہوگا؟ تب اس کے لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو تزکیہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہارا جو تزکیہ نہیں ہو رہا ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ تم آخرت کو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ کیا ہے آخرت؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ لاجی بتایا کہ اس کی طرف فکر کرو، اس سے انسان کے اندر وہ آ جاتی۔ تو میں آج عرض کروں گا کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، آج کل دلوں کی آبیاری کی انتہائی ضرورت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں، اعمال کیسے برباد ہو جاتے ہیں، یہ سوال تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب دل مردہ ہو جائے پھر اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ دل کیسے مردہ ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت سے۔ جب دنیا کی محبت آئے گی تو دل مردہ ہو جائے گا، روح کیا ہو جائے گا؟ روح بیمار ہو جائے گا۔ وہ روح جو اللہ تعالی نے تمہیں ڈالی ہے بہت عظیم، جو مسجود الملائکہ ہے، کیا ہے؟ ملائکہ جس کو سجدہ کیا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہاری مر جائے گا۔ اور یہ واقعی ہے، یہ ہماری کیوں مردہ ہے؟ ہماری تبلیغات، ہمارے مجاہدے، ہمارے زکاتیں، ہمارے صدقات، ہمارے یہ دین کی مسائل، یہ کیوں بروح ہے؟ اس پر دنیا کی محبت چھائی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کی محبت، آخرت کی محبت ہو، آخرت کی طرف فکر ہو، آخرت کی طرف دل لگا ہوا ہو، پھر یہ ہماری ہر عمل کے اندر روح آ جائے گا، ہماری نماز روحانی ہو جائے گی۔ تو اعمال کی برباد یہی ہے کہ اس کام نہ آئے، کسی کے کام نہ آئے۔ اعمال ہو، یہ نہیں فرمایا کہ اعمال نہیں ہوں گے، کہاں فرمایا کہ اعمال کیوں برباد ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جب دل مردہ ہو جائے۔ فرمایا کہ دل کیوں مردہ ہو جاتے ہیں؟ پوچھا، کس نے کہا کہ دل اس وقت مردہ ہو جاتے ہیں کہ جب کیا کریں تم، جب تم اس میں دنیا کی محبت گھس جائے، رچ بس ہو جائے تو دل مر گیا۔ جب دل میں مر گیا تو تمام اعمال جو آدمی کرتا ہے وہ مردہ ہو جاتے ہیں، وہ بروح ہو جاتے ہیں۔ علی خواص رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں، اس نے علماء کو ایک نصیحت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے علماء، تم عقاب ہو، شہین، باز بہت اوپر اڑتا ہے، تم کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ شکاری تم کو عقاب کو پکڑتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اس پر وہ جال میں بسیدہ ہڈی رکھ دیتا ہے شکاری، اور اوپر سے یہ شکاری باز اس بسیدہ ہڈی کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں مفت ہڈی ہے، اس کو کھا لو۔ تو اس میں وہ گیری میں آ جاتا ہے، لوگوں کی بچوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔
تو تم کو علماء کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں بتا دیتا ہوں آپ کو، پوری دنیا مل کر آپ کو شہید کر سکتا ہے لیکن تم کو بے عزت نہیں کر سکتے. مجھے بتاتا ہوں، تم کو رسوا نہیں کر سکتا. دیکھو بعض جب چھوٹی بچی کے ہاتھ میں آ جاتے تو رسوا ہو جاتے ہیں، لیکن ان دنیا داروں کی دنیا یہ بسیدہ ہڈی ہے. یہ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، منصب کی لالچ تم کو دولت مندوں کا کیا پاؤں میں گرا دے گا. تم کو منصبداروں کے پاؤں میں گرا دے گا، تم کو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑا کر دے گا. تبلیغ کے لیے نہیں، کس کے لیے جاؤ گے؟ کچھ دو، اس کی مدح کرو گے، اس کی چپلوسیاں کرو گے، اس کو بڑی بڑی القاب لگاؤ گے تاکہ اس ہمیں یا منصب ملے یا عزت ملے یا مال ملے. تو کہہ دی تم خواص ہو. ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے یاری مت کرو، دنیا سے یاری مت کرو، اس کو گزارے کے مطابق کام کرو. اس دنیا میں ہمیں جانا ہے، چلنا ہے. بے شک آپ کام کریں، دکان کریں، آپ مزدوری کریں، آپ بڑی بڑی کام کریں، لیکن تم رب سے غافل نہ ہو جس نے تم نے اپنے لیے پیدا کیے. رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے لوگ نر وہ ہے، اس میں عورت بھی آتی. ہم کہتے ہیں فلان عورت بڑی نر ہے. نر وہ ہے جس کو تجارت اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں کرتی. دنیا کی کمائی کو تم کو نہیں کہا، بلکہ کہتی ترجیح مت دو. کیا مت دو؟ ترجیح مت دو. خطرناک یہ چیز ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں. آپ دیکھیں تمہارا معاملہ ہوتا ہے، ہماری پٹھانوں میں تو بہت ہوتا ہے. وہ لوگوں سے کہتے ہیں جرگی والوں کو کہ اتنے پیسے لے لو، مجھے قسم میری طرف کر دو تاکہ میں قسم کر کے کیا ہو جاؤں، یہ کیس جیت لوں. یہ ہوتا ہے نہیں؟ یہ ہوتا. پیسوں پر خریدتے ہیں قسم کو. اتنے خدا پر جری ہو گئے. اللہ پاک تعالیٰ اس معاملہ کرتا ہے، فکر مت کرو. پھر چند دن کے بعد دیکھو تباہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو کرتے ہیں بار دنیا کو لیتے ہیں، آخرت کو چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب کو لیتے ہیں، دنیا کو لیتے ہیں. دنیا کو لیتے ہیں غضب، وہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کے بدلے میں. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے بچائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا شیطان کی بیٹی ہے. دنیا کی محبت، جب تم شیطان کو کی دنیا سے محبت رکھو گے تو اس لین سے شیطان تمہارے دل کے اندر وہ تو کہا ہے کہ تم شیطان کی داماد بن جاؤ گے. تم شیطان کے داماد بن جاؤ گے. جب داماد بن جاؤ گے تو شیطان تمہارے گھر میں آئے گا جائے گا، آئے گا کیونکہ داماد ہے. مطلب ہے کہ پھر تمہارے اندر شیطانی اخلاق آئیں گے. جس شخص کے اندر دنیا کی محبت آ گئی اس کے اندر آپ دیکھو گے ہرس ہوگا، اس کے اندر لالچ ہوگا، اس کے اندر غیبت ہوگا. وہ بہت سی بیماریوں سے پر ہو جائے گا، شیطانی بیماروں سے، کیونکہ وہ شیطان کا دوست بن گیا ہے. ظاہر ہے کہ دوست میں دوست کے اخلاق ہوتے ہیں. اگر آپ نے آخرت کے ساتھ دوستی لگائی تو آپ کے دل میں اچھے اخلاق آئیں گے، آپ کے اندر سخاوت آئے گی، آپ کے اندر عدالت آئے گی، آپ کے اندر صداقت آئے گی، آپ کے اندر سچائی آئے گی، آپ کے اندر شکر گزاری آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں لگ جاؤ گے. تو بھائی یہ جو ہم نے یہ بیابان میں آپ اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں ہے. ان دنیا کی
آنکھوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انسان دنیا کی میں یہ آنکھ کی اسے وجہ لے لیتی ہے. بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں, بڑے بڑے اس میں درخت ہوتے ہیں, اور بڑی اچھی نظارے ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں بڑے بڑے, تو آدمی کی نظر کو اچھی لگتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر سرود ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سرود ہوتا ہے, رباب ہوتا ہے. تو پھر لوگ وہاں بھی جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹنگ ٹکور سوکھی سنیں گے. کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ وہاں بڑی بڑی اچھے اچھے مقرر ہوتے ہیں. یہاں تو آپ دیکھو یہ سارے ہمارے ساتھ ساتھی باتیں کریں گے, آپ دیکھیں گے. تو اس کے لیے جب جاتے ہیں کہ چلو کانوں کو تھوڑا سا فائدہ پہنچے گا. کہیں کبھی اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہاں کوئی بازار ہوتا ہے کہ ہم میرا کام ہوتے ہیں, چلو وہاں بھی جائیں. یہاں کیا ہے؟ تو یہ ایک تو ہمیں آپ پر رشک بھی آتا ہے کہ آپ یہاں سے جو اتنی دور سے آ جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں تو کوئی نہ بادشاہت کسی کو ملتی ہے, نہ ووٹ کسی کو ملتا ہے. جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کسی کو ووٹ, اس کی بات بھی نہیں ہوتی کہ فلان یہ اس کو فلان کو ووٹ دو, فلان کو مت دو, مجھے دے دو, یہ کرو وہ کرو. ایسا یہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جب اب تم آتے ہو, ظاہر ہے کہ تم اسی لیے آتے ہو کہ ہمیں رب مل جائے. یہ آپ مبارک لوگ ہیں. ہم آپ کے لوگوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں لگتی ہے, آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے. جو اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو کیسے نہیں سنے گا. وہ تو ایسی ذات ہے کہ کافر بھی اس کو پکارے, اس کی پکار کو بھی قبول کرتا ہے, مانگتا ہے. سوال یہ سب کو دیتا ہے, سب کو بجلی دیتا ہے, سب کو روشنی دیتا ہے, سب کو روزی دیتا ہے, بن مانگے دیتا ہے. ویسے ہی پھر تم مانگو تو کیسے نہیں ملے گا. لیکن میں اس سے آگے ایک عرض کروں کہ اس وقت کو آپ ایسا لگائیں کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی اپنی یاد, ہمیں اللہ کی یاد حاصل ہو جائے, آخرت کی فکر حاصل ہو جائے. یہ بڑی چیزیں ہیں. یہ دولت ہمیں مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایک تو آپ خاموشی اختیار کریں, زیادہ باتیں نہ کریں, ہلا گلا نہ لگائیں. مجھے معلوم ہے کہ بڑے بہت جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ باتیں ہوتی ہیں, کسی کوئی حال احوال پوچھنا ہوتا ہے, لیکن آپ کوشش کریں کہ باتیں نہ کریں. خصوصاً مسجد کے اندر آ کر پھر تو کبھی کوئی بات نہ کریں. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, اس سے آپ کے دل میں جلا, اپنے دل میں روشنی پیدا ہو جائے گی. دوسری بات, یہاں جو اجتماعی معاملات ہیں اس میں آپ خوب جڑا کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ فلان اٹھ گیا. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً, یعنی مجھے تو پتہ نہیں, یہ حساب نہیں لگا ہے, لیکن پہلے اجتماعات میں آپ پتہ ہے کہ ہر وقت دگنا ہو جاتا ہے. اس میں تقریباً 10,000 لوگ وہ کیا کرتے ہیں. 10,000 کم لوگ وہ خدمت میں ہوتے ہیں, مختلف اوقات میں, مختلف چیزوں میں مختلف لگے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیرے پر ہوتے ہیں, وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نہ دیکھیں کہ وہ وہاں نمازیں پڑھتے ہیں, میں بھی وہاں نمازیں پڑھوں. ایسا نہ کریں. اور اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کسی ذمہ داری دی گئی ہوئی کہ آپ ان جگہوں کی نگرانی کرو, کوشش کرو. کسی کو وہاں استقبالیہ پر کڑے ہیں تو وہیں نمازیں پڑھتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں بھی کیا ہوں, فارغ ہو گا ہوں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے, یہاں بیٹھ جاتا ہے. پھر اس اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی جگہ پر جاتا ہے. تو جب وہ اٹھ جاتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں کہ اٹھنے کا کیا ہے, اٹھنا جائز ہے. یہاں میں نہیں کہتا کہ جائز, شرعی حرام ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو آپ دیکھا دکھائی نہ اٹھیں. وہ اپنے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس پلاس ہوگا, فوراً آیا ہوگا, اب یہاں سے تمہارے سامنے گئے. کسی کے پاس کیا اسکرو ہوگا, کسی کے پاس کیا ہوگی, کچھ تاریں ہوں گی, وہ جلدی جلدی آ کے نماز پڑھتا ہے. تو جب ہی نماز سلام پھر جاتے ہیں, پھر اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں. پھر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کر تم اس کو یہی گمان کرو کہ ان کے کام ہے, اس کو کام پر بھیجا گیا ہے. اب شاہ صاحب برکاتوں کو میں نے بھیجا, اس کے ہاتھ سخت درد کر رہا تھا. دعا بھی کریں کہ اللہ اس کی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. تو وہ اس وقت کے لیے وہ کچھ ترتیب کرتے ہیں اس طرح.
دیوار پر، تو اسے تھوڑا سا اس کی راحت ہو جاتی ہے. تو میں کہا کہ وہ ترتیب ہے. انہوں نے کہا میں بیان میں بیٹھتا ہوں. میں کہ بیان میں آپ نہ بیٹھیں، آپ جائیں. اب سارے اس طرح کام ہوتے ہیں. تو آپ معذوری اور چیز ہے، لیکن آپ بغیر عذر کے ہو تو آپ اپنی یہاں جم کا وقت لگائیں. مثلا اب آپ مغرب کے بعد بیان ذکر ہوگا، مجھے ذکر کی مجلس ہوگی، ابھی سے آپ جب جائیں تو تیاری کریں، وضو کریں، بیٹھ جائیں، تاکہ پھر آپ کو پورا مجلس پورا ذکر میں آپ شامل ہو جائے. پھر جب دعا ہو جائے اس کے بعد وہ یہاں معاملات ہوتے ہیں، یہاں اصل معاملات رات کے معاملات ہوتے ہیں. معاملات میں لوگوں کو جس لیے جلدی سلایا جاتا ہے وہ جلدی اٹھایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کی راتی کی بھی قیمتی ہو جائیں، آپ کی دن بھی قیمتی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں، تعلق نصیب فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اوقات کو قیمتی بنائے اور ہمیں ہر قسم کے آسمانی آفاتوں سے، زمینی آفاتوں سے، ہر قسم کے آفات سے بچائیں. اور آپ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں آپ کو سہولت سے زیادہ زیادہ سہولت کی آپ کی کوشش کریں. ہماری ساتھیوں کی کوشش بہت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بیابان ہے، یہاں کوئی چیز ہے نہیں. تو یہ اللہ پاک جل جلالہ کی شان ہے کہ جہاں لوگوں کے وہ کام ہوتے ہیں، دل کے کام ہوتے ہیں، وہاں چیزیں زیادہ نہیں ہوتی. یہ تجربہ ہے. پہلے سے آپ دیکھیں جب سے دنیا پیدا ہو گئی ہے، جہاں سے لوگوں کو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دلوں کو مانگنا ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، وہاں دنیا کی چمک دمک نہیں ہوگی، آپ کو نہیں نظر آئے گی. اور جب دنیا کی چمک دمک آ جائے گی پھر اصلاح کی جو کیا وہ رگیں یا سوتے وہ خشک ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اور ہماری اس ماحول کو قائم دائم رکھے. میں آپ لوگوں کو دعا اپنے لیے ہمارے لیے دعا کریں. ہمارے ساتھی شاید بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ جان سے. باقی ساتھی بیماروں کے لیے دعا کریں. جتنا دعاؤں میں لگو گے انشاءاللہ تم کو فائدہ ہوگا. وہ دعائیں لوٹ کر آپ پر آئیں گی، کیونکہ ہم بھی اس کے محتاج ہیں، تو آپ کو وہ لوٹ کر آپ آئے گی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری ساری دعاؤں قبول کریں جو خیر کی دعائیں ہیں.